احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہم نے طہارت پر بات کی، پھر ہم نے نماز کے متعلق بات کی، پھر ہم نے نماز جنازہ کے متعلق بات کی، پھر ہم نے نکاح کے معاملات دیکھے، میاں بیوی کا ماحول کیسا ہونا چاہیے اس پہ ہم نے نظر دوڑائی، پھر طلاق کے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ آج ایک دین کا اور ایک اہم حصہ ہے، اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے اکثر والدین یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹے ہمارا احترام نہیں کرتے۔ ہوتا یہ ہے بات سننے والا بھی یہ نہیں دیکھتا کہ کہیں اس کے والدین تو نہیں زیادتی کر رہے، یا انہوں نے جو اس کی تربیت ہے وہ کہیں غلط انداز سے تو نہیں کر دی۔ تحقیق ہم کرتے کوئی نہیں، بس بیٹے پر پھر چڑھائی سے چڑھائی پر کرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جب ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے، ماں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں یہ تو میں بعد میں پہلے عرض کروں گا، پہلے آپ کو بنیاد سمجھا دوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا امیر المومنین، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھا کہ اس بچے کو کوڑے مارتے۔ اس نے کہا حضور میری بات بھی سنیے، فرمایا کہیے۔ اس نے عرض کیا جی یہ میرے باپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ میرے لیے کسی اچھی ماں کا انتخاب کرتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل اس کی ذمہ داری تھی۔ تو اس نے عرض کیا حضور اس نے ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کیا ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، اس کے اس عمل کی وجہ سے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں۔ دوسری بات میرے باپ پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ میرا کوئی اچھا نام رکھتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی ذمہ داری ہے کہ تیرا نام اچھا رکھتا۔ تو اس نے عرض کیا جی اس نے میرا نام رکھا ہے دہیل، جس کا معنی ہے گندا کیڑا، اور لوگ مجھے گندا کیڑا کہہ کے بلاتے ہیں، یہ بھی اس کی وجہ سے ہے۔ اور تیسرا اس کا کام یہ نہیں تھا کہ میری یہ تعلیم و تربیت کرتا، مجھے قرآن کا علم دیتا، مجھے حدیث کا علم سکھلاتا، مجھے صحیح اور غلط بتاتا، مجھے شریعت مطہرہ کے احکامات بتاتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالکل اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ تجھے قرآن و حدیث کا علم سکھلاتا، تجھے نمازی بناتا، تجھے شریعت مطہرہ کے احکامات بتاتا۔ تو اس نے عرض کیا حضور اس نے مجھے وہ بھی نہیں بتائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا اب میرے سے دور ہو جا، اس کے حقوق طلب کر کے اپنے حقوق لینے کے لیے آ گیا ہے۔ جو تیری ذمہ داری تھی، جو تیرے ذمہ حقوق تھے وہ تو نے اس کو دیے نہیں، اب اپنے حقوق لینے کے لیے آ گیا ہے، لہذا یہ تجھے حقوق نہیں دے سکتا۔ آج میں اور آپ غور کریں، ہم کیا اپنے اولاد کے حصول کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ بیوی اچھی ہوگی تو پیدا ہونے والے بچے بھی اچھے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھتے ہیں؟ آج کل تو ایسے نام سننے میں آتے جن کا نام کوئی معنی ہوتا ہے، نہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا علم سکھلا لیا ہے؟
کیا ہم نے اپنے بچوں کو حدیث پاک کا علم سکھلا دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو شریعت مطہرہ کے احکامات جو ضروری ہیں وہ سکھلا دیے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ باپ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، بڑے بھائی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ماموں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، خالہ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، امی کے ساتھ کیسے پیش آنا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو آداب بتلا دیے؟ دیکھیں ایک قول میں ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفل پڑھنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، نفل پڑھنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ آج کل تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے، میرے پاس ہزاروں مثالیں بھری پڑی ہیں، یہاں کی بھی اور کہیں اور کی بھی، کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ جناب اپنے بچوں کو نماز کے لیے لاؤ، تو وہ اس لیے پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتے کہ قاری صاحب ہمارے بچوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں۔ تو اگر ہماری حال یہ صورتحال رہی تو کیا کل بچے بڑے ہو کے ہمارا احترام کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ آج کل تو یہ بھی صورتحال ہے، سائیوال میں ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ ایک دوست سے کہا کہ جناب اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرو، اپنی بچیوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرو۔ تو سردی تھی، اس نے کہا لو جی نماز کے لیے ہم اپنے بچوں کو سردیاں لگوا لیں۔ تو اگر اس طرح کی باتیں ہم کریں گے تو کیا کل بڑے ہو کے ہمارے بچے ہمارا احترام کر سکیں گے؟ بالکل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں، اور یہ تب ہی ہو سکتی ہے جب باپ ابو صالح جنگی دوست موسیٰ جیسا ہو اور ماں حضرت فاطمہ جیسی ہو جو کہ حضور غوث پاک کے والدین بنے۔ وہ کیسے بنے؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واقعہ لمبا ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی شدید، تو دریا میں ایک سیب چلا آ رہا تھا، وہ اس کو اٹھایا اور کھا لیا، آدھا سیب تھا۔ بعد میں ضمیر نے دستک دی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، پتہ نہیں اس کا مالک کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، کل اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی تو کیا بنے گا۔ ہم تو آج سیب کیا، ہم تو ٹنوں سے ٹنوں مال کھا جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا ہے بھی کہ نہیں، کبھی تحقیق بھی نہیں کی۔ تو چلتے چلتے اب اس غرض سے سفر کیا کہ میں اس باغ کا مالک تلاش کروں۔ آگے گئے تو ایک باغ کے گچھے دریا میں لٹک رہے تھے، اس کے سیب دریا میں گر رہے تھے۔ کہا یقیناً اس سیب کا یہی مالک ہوگا جس کا یہ باغ ہے۔ اس کو ڈھونڈا، اس سے کہا میاں میں نے تیرے باغ کا آدھا سیب کھایا ہے، تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا کہ یہ بچہ اور اتنی بات کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ دل میں سوچا کہ یہ بچہ کوئی عام معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا معافی مل جائے گی، ایک شرط ہے، میرے باغ کی 12 سال دیکھ بھال کرنا پڑے گی۔ تو حضرت ابو صالح جنگی دوست موسیٰ نے سوچا کہ 12 سال دیکھ بھال کر لیتا ہوں، کہیں اللہ کی بارگاہ میں گرفت نہ ہو جائے۔ تو 12 سال دیکھ بھال کی۔ 12 سال دیکھ بھال کرنے کے بعد اس نے کہا جی آپ نے کہا کہ اب مجھے معافی ہے؟ اس نے کہا میری ایک شرط اور ہے۔ وہ کیا؟ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ پہلے تو آپ حیرانگی میں پڑ گئے کہ یہ کیا بنے گا، ایک زندگی کا معاملہ ہے۔ پھر سوچا ابو صالح یہ تو زندگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب کہاں سے دو گے؟ تو مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ نکاح کر دیا گیا۔ اس نے کہا ایک رات یہیں پہ گزارو، پھر اپنی بیوی کو اپنے اس کے سسرال لے جانا، یعنی اپنے ماں باپ کے پاس لے جانا۔ جب آپ گئے کمرے میں تو ایک خوبصورت چاند سے چہرے سے چمکتی ہوئی لڑکی نے آپ کا استقبال کیا، جس کے اعضاء بھی سلامت تھے، پاؤں بھی سلامت تھے، کان بھی سلامت تھے، آنکھیں بھی سلامت تھی، زبان بھی سلامت تھی، ہاتھ بھی سلامت تھے۔ تو آپ تو واپس آ گئے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، مجھے جو باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان نے کہا کہ میں نے اس کو گونگی اس لیے کہا ہے کہ اس کی زبان سے جب بھی نکلا ہے یا تو اللہ کا فرمان نکلا یا حضور کا فرمان نکلا ہے، اور اس نے غیر محرم کے ساتھ گفتگو نہیں کی۔ اور میں نے اس کو بہری اس لیے کہا ہے کہ اس کے کانوں نے آج تک غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ اور میں نے اس کو لنگڑی اس لیے کہا ہے کہ یہ کبھی چل کے کسی غلط کام کی طرف نہیں گئی، غیر محرم کی طرف نہیں گئی۔ اور میں نے اس کو نبینی اس لیے کہا ہے کہ اس نے جب بھی زیارت کی ہے یا تو ہماری زیارت کی ہے یا اللہ کے قرآن کی زیارت کی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی زیارت کی ہے۔ تو اگر یہ صفات ماں اور باپ میں پائی جائیں گی تو پھر بیٹا بھی غوث اعظم ہی پیدا ہوتا ہے۔
پھر بیٹا بھی غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل چلیں گے کہ جب بچہ پیٹ میں منتقل ہوتا ہے تو ماں کو کس قدر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ